بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں ہوں منصب علی، آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے کچھ اہم اور مختصر نیوز کے بارے میں جو کہ لے کے آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے دنیا بھر سے۔ اس کے بعد بات کریں گے سوئٹزرلینڈ میں ایک ہونے جا رہا ہے بہت ہی عجیب و غریب ریفرنڈم۔ اس کے بعد بات کریں گے اسپین سے ایک اچھی خبر کے بارے میں، اور آخر میں بات کریں گے برطانیہ سے کون سی ایک بری خبر آئی ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ سب سے پہلے وہ چلتے ہیں مختصر خبروں کی جانب۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ بارسلونا میں احتجاج جاری ہے، اور احتجاج کیا گیا ہے جو اوبر ایٹس اور گلوبو اور اس طرح کی دوسری جیسے ڈلیورو ایک کمپنی ہے، ان کے جتنے رائڈرز ہیں ان کی طرف سے حکومت کے اس فیصلے کے خلاف، جس میں انہوں نے آٹونومو کو ختم کرنے کا آرڈر دیا اور کہا ہے جو ریسٹورنٹس اور کمپنیز ان رائڈرز کو ہائر کرنا چاہتی ہیں وہ ان کے لازمی طور پہ کنٹریکٹ کرے اور ان کو سیلری پہ رکھے، نہ کہ آٹونومو پہ، کیونکہ اس کو اللیگل قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کے اگینسٹ جو رائڈرز ہیں انہوں نے احتجاج کیا۔ یہ یاد رہے کہ اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے اور اس پہ جو ہے وہ کام شروع ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو کمپنیز ہیں وہ ایک محدود پیمانے پہ ورکرز کو رکھیں گی، جس کے بعد بہت سارے ورکرز جو ہیں ان کا بے روزگار ہونے کا خطرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے احتجاج کیا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جرمنی نے ایک اور نئی پابندی لگائی ہے پاکستان پہ، اور پاکستان سے تو آلریڈی جو تھا مسافروں کے لیے شیڈول وہی ہے، لیکن جرمنی کی طرف سے ایک نیا شیڈول جاری کیا گیا۔ وہ یہ ہے کہ 48 گھنٹے سے زیادہ کی آپ کے پاس کرونا ٹیسٹ PCR جو رپورٹ ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹیسٹ دینے سے لے کے جرمنی پہنچنے تک 48 گھنٹے ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ فلیٹ سے فلیٹ کے 48 گھنٹے ہونے چاہیے۔ اس وجہ سے اب جرمنی جانے والے وہ پاکستانی جو پاکستان گئے ہوئے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس شیڈول کو فالو کریں، ورنہ ان پہ جرمانہ ہو سکتا ہے اور ان کو پرابلم بھی ہو سکتی ہے اور ان کی فلائٹ بھی مس ہو سکتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے جرمنی سے پاکستان کا، وہ پہلے والا ہی 72 گھنٹے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے یہ جو فاسٹ ٹریک ایپ ہے اس پہ اپنا اندراج لازمی کروانا ہوتا ہے۔ جرمن حکام نے ایک نئی یہ بھی تجویز لگائی ہے کہ رپورٹ جو ہے وہ پرنٹ کر کے لے کے آئیں، اپنے موبائل وغیرہ پہ اس طرح سے نہیں دکھائی جا سکتی۔ اس کے بعد جو دوسری مختصر اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ 150 کے قریب بحیرہ روم میں جو تارکین وطن تھے وہ لیبیا سے اٹلی آتے ہوئے راستے میں ان کی کشتی کو حادثہ پیش آیا، اور اس میں سے 15 جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، اور باقیوں کو جرمن NGO نے بڑی مشکل سے بچایا اور بچا کے وہ مالٹا اور اٹلی لے کے آئے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اچھی نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ زیادہ لوگوں کی وجہ سے جو کم اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی بروں میں شمار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک بہت اچھا جو ہے وہ واقعہ پیش آیا لاہور ایئرپورٹ پہ۔ ہوا کچھ اس طرح کہ ایک عورت تھی جو امریکہ سے آ رہی تھی ترکش ایئر لائنس 714 پہ، ان کے پاس تھے تقریباً $1800 اور کچھ پاسپورٹ جو کہ اپنی وہ ٹرالی پہ بھول گئیں۔ اس کے بعد انہوں نے جب ان کو پتہ چلا کافی دیر گزر چکی تھی تو انہوں نے واپس آگے تلاش کرنی چاہی، لیکن نہیں مل سکی۔ آخر کار جو ایوییشن کا عملہ ہے انہوں نے سارا چیک کرنے کے بعد جو مینیجر تھے ان کے ڈپٹی مینیجر، ان کے پاس جو ہے ان کا تمام سامان تھا۔ انہوں نے ان لیڈی کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ ہم کافی ٹائم سے آپ کو تلاش کر رہے تھے، اور انہوں نے پروف بھی دیے جس میں انہوں نے اناؤنسمنٹس وغیرہ بھی کی تھیں۔ تو اس طرح سے ان لیڈی کو $1800 اور ان کے پاسپورٹ واپس ملے، اور یہ واقعہ ہے لاہور ایئرپورٹ کا۔ تو دوستو چلتے ہیں اب اپنی نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے
آپ لوگوں کے ساتھ سوئٹزرلینڈ کی نیوز شیئر کروں گا کہ سوئٹزرلینڈ میں ایک انتہائی عجیب ریفرینڈم ہونے جا رہا ہے کہ مسلمانوں پہ جو ہے وہ نقاب کی پابندی لگنی چاہیے ان کی عورتوں پہ۔ یہ 7 مارچ کو یہ ریفرینڈم ہونے جا رہا ہے، اور یہ سوئس پیپلز پارٹی ایک ان کی جماعت ہے جو انتہائی دائیں بازو کی جماعت کہلاتی ہے، اس کی طرف سے یہ ریفرینڈم کروایا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ 2017 میں انہوں نے مسلمانوں پہ مینار وغیرہ مسجدوں پہ جو ہم بناتے ہیں ان پہ بھی پابندی لگا دی تھی اسی ریفرینڈم کے ذریعے۔ سوئٹزرلینڈ دنیا کے ان ممالک میں سے ہے جہاں کوئی بھی نیا قانون پاس ہونا ہوتا ہے لازمی طور پہ ریفرینڈم کروایا جاتا ہے اور عوام سے پوچھا جاتا ہے اس قانون کے بارے میں۔ اب بات کرتے ہیں اسپین سے اچھی نیوز کے بارے میں۔ اسپین سے ایک اچھی نیوز یہ آئی ہے کہ 8 مارچ جو کہ اب آنے والا ہے، یہاں پہ ڈونر، ریسٹورنٹ، بازار پہ تمام پابندیاں جو ہیں وہ دن کے ٹائم کی ختم کر دی جائیں گی، اور 7:30 بجے سے لے کے 5 بجے تک شام تک وہ اپنے ریسٹورنٹس، ڈونرز، بازار جو ہیں وہ اوپن کر سکیں گے، ان پہ پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ یہ یاد رہے کہ جو اسپین ہے یہ بھی یورپ میں ان ممالک میں شامل ہوتا ہے جہاں پہ کافی زیادہ کرونا وائرس ہے، اور اسپین میں بڑی تیزی کے ساتھ ویکسین جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر جو میڈیکل شعبہ ہے اس سے ہٹ کے ڈاکٹرز وغیرہ نرسز کو ویکسین لگا دی گئی ہے، اب جو ایجڈ لوگ ہیں ان کو لگائی جا رہی ہے۔ یہ پہلی ڈوز ابھی جو ہے وہ جاری ہے، اس کے بعد دوسری ڈوز شروع کی جائے گی، لیکن پچھلے 2 ہفتوں کے دوران اسپین میں جو کرونا ہے اس کی کافی زیادہ جو ہے وہ افیکشن جو ہے وہ گر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت نے اب نرمی کرنا شروع کی ہے، لیکن حکومت بہت زیادہ محتاط ہے کیونکہ نئے وائرس جو ہیں وہ بھی کافی تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ محتاط رہتے ہوئے حکومت آہستہ آہستہ تمام لاک ڈاؤن جو ہے وہ ختم کرتی جا رہی ہے، کیونکہ 2020 کا جو طریقہ کار تھا جو کہ ناکام رہا اسپین حکومت کی طرف سے، وہ دوبارہ حکومت رپیٹ نہیں کرنا چاہتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سال آپ کو زیادہ لاک ڈاؤن دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں برطانیہ سے ایک بری خبر کی۔ جس وائرس کی میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے، اسی وائرس سے ریلیٹڈ یہ خبر ہے۔ ابھی تک دنیا میں ٹوٹل 3 کرونا وائرس جو ہیں وہ پھیلے ہیں جو کہ خطرناک سے خطرناک ہوتے گئے۔ سب سے پہلے کرونا وائرس جس کو ہم تمام جانتے ہیں، جس سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے دنیا پہ، اس کے بعد جو دوسرا کرونا وائرس آیا اس کو ویرینٹ کا نام دیا گیا جو کہ انگلینڈ سے نکلا تھا، اس میں 70% تیزی کے ساتھ پھیلنے کے اثرات تھے۔ اب جو تیسرا وائرس ہے وہ برازیل سے نکلا ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ وہ پھیلتا تو 70% کی نسبت سے ہی ہے، لیکن اس میں ایک بہت بری چیز یہ ہے کہ وہ ان مریضوں کو بھی دوبارہ افیکٹ کرتا ہے جو آلریڈی جن کو کرونا ہو چکا ہوتا ہے اور دوبارہ وہ ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ لگ جاتا ہے۔ اٹس مین کہ وہ بہت خطرناک ایک قسم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا اس وائرس سے خوف زدہ ہے، لیکن خوف زدہ ہونے کے باوجود، پابندیاں لگانے کے باوجود، 33 ملک کو ریڈ لسٹ کرنے کے باوجود برطانیہ میں 3 سے 4 مریض ایسے سامنے آئے ہیں جن کو وہ وائرس ہے، اور برطانیہ کو خطرہ ہے کہ مزید لوگوں کو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے تیزی کے ساتھ جو ہے ٹیسٹ کرنے انہوں نے شروع کر دیے ہیں، اور انہوں نے کچھ نئی پابندیاں بھی متعارف کروائی ہیں۔ جو لوگ کارتین میں رہتے ہوئے سگریٹ نوشی یا شراب نوشی کرتے تھے ان پہ پابندی لگا دی ہے۔ ہوٹلز میں باہر نہیں کھڑے ہو سکتے، نہ ہی اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ ایسی نئی پابندیاں جو ہے ان کی طرف سے لگائی گئی ہیں۔ انگلینڈ حکومت اس وقت انتہائی پریشان ہے ان تمام عوامل میں تمام ایکٹیویٹیز کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ برطانیہ کی جو اکانومی ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ اس وقت یورپ میں سب سے زیادہ افیکٹڈ کرونا کا کنٹری ہے، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو برطانیہ نے بہت تیزی کے ساتھ ویکسینیٹ کیا اپنی قوم کو، اور جولائی تک پرائم منسٹر کی اناؤنسمنٹ ہے کہ تمام بالغوں کو برطانیہ میں پہلی ویکسین جو ہے وہ لگا دی جائے گی، دوسری ویکسین سٹارٹ کر دی جائے گی، اور ان کا ٹارگٹ ہے کہ اگست تک وہ میکسیمم دونوں ڈوز جو ہیں وہ کمپلیٹ کریں گے۔ اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ انگلینڈ خود بھی ویکسین بنانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہ اس کو سپلائی کا مسئلہ نہیں ہے۔ حالانکہ یورپ میں باقی ممالک میں یہ پرابلم ہے کیونکہ صرف اور صرف ایک ہی ویکسین لگائی جا رہی ہے جو کہ جرمنی پروڈیوس کرتا ہے۔ دوسری طرف اگر برطانیہ کی ٹوٹل جد و جہد کو دیکھا جائے، لیکن اس کے اگینسٹ اس کے جو مریض ہیں
ان کی تعداد جو ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ کم نہیں ہوتی جتنی تیزی کے ساتھ وہ اپنی ایکٹیویٹیز کرتا ہے یا کوششیں کر رہا ہے۔ لیکن امید یہی کی جا رہی ہے کہ آنے والے وقت میں برطانیہ میں کمی آئے گی، اور برطانیہ نے جیسے کہ اعلان کیا ہے کہ ان گرمیوں میں ان کے شہری جو ہے وہ ہالیڈیز پہ سمر پہ جا سکیں گے۔ امید یہی کی جا رہی ہے کہ ان گرمیوں میں وہ بھی چھٹیاں منا سکیں گے۔ دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز، ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔